بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، منیر نیازی۔ ابتدائی حالات دیکھا جائے تو منیر نیازی متحدہ ہندوستان ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ مکمل نام منیر احمد نیازی تھا۔ ابتدائی تعلیم کانپور میں حاصل کی۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان تشریف لائے اور پنجاب کے ضلع ساہیوال میں سکونت اختیار کی اور میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ بہاولپور کے کالج سے ایف اے کرنے کے بعد لاہور آ گئے اور دیال سنگھ کالج سے بی اے کیا۔ 1949 میں ہی انہوں نے ساہیوال سے ہفت رنگ کے نام سے ایک ہفتہ وار رسالے کا آغاز کر دیا تھا۔ انہوں نے فلمی نغمے بھی لکھے جیسے ایک بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ ادبی کارنامے: منیر نیازی نے پنجابی اور اردو دونوں زبانوں میں لکھا اور بھرپور لکھا۔ ان کا کلام اپنی اثر آفرینی کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ وہ عام فہم زبان اور سادہ لفظوں میں مہارت کے ساتھ باریک خیالات چابک دستی سے پیش کرتے ہیں۔ ان کی پنجابی شاعری پڑھنے سے یوں لگتا ہے کہ کوئی ماہر زبان دان بول رہا ہے، اور اردو پڑھیں تو لگتا ہے کوئی اہل زبان محو گفتگو ہے۔ ان کے پنجابی شاعری کے مجموعوں میں سفردی رات، چار چپ چیزاں اور آستاستن والے تارے اہم ہیں۔ منیر نیازی ایک صاحب طرز شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے لہجے، ترنم، روانی اور لفظوں کے انتخاب میں اپنی مہارت کو ثابت کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے عوض انہیں پرائڈ آف پرفارمنس 1992 اور ستارہ امتیاز 2005 کے اعزازات سے نوازا۔ دمے کی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد 2006 کو لاہور میں وفات پائی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج، آرٹ اینڈ کلچر لاہور نے ان کی 86ویں سالگرہ کے موقع پر ایک کتاب منیر نیازی کی باتیں یادیں شائع کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اوپر دی گئی پنجابی تخلیقات کے علاوہ اردو میں آپ نے تیز ہوا اور تنہا پھول، جنگل میں دھنک، ایک لمحہ تیز سفر کا، آغاز زمستاں میں دوبارہ، 6 رنگین دروازے، سہ شب کا سمندر، تہارسو، دشمنوں کے درمیان شام، ماہ منیر اور کلیات منیر لکھیں۔ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ بے چین، بے قرار اور جذبوں کی آگ دہکانا، آگ روشن کرنا، سوزش، دہکانے سے مراد تپش بھی ہو سکتی ہے۔ دل میں موجود جذبوں کی شدت کی وجہ سے بے چینی ہے اور یہی بے چینی ہمیں ادھر ادھر لیے پھر رہی ہے۔ منیر نیازی کا شمار اردو اور فارسی کے اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ پنجابی میں بھی انہوں نے شاعری کی۔ آپ کا کلام اپنی اثر آفرینی کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ وہ عام فہم زبان اور لفظوں میں مہارت کے ساتھ ساتھ باریک خیالات کو چابک دستی سے پیش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک اہل زبان گفتگو کر رہا ہے۔ صاحب طرز شاعر بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے انتہائی سادہ لیکن پر اثر انداز میں دلی جذبات کو پیش کیا ہے، جس میں شاعر عاشق کے دل کی تڑپ اور لگن کی خوبصورت جو ہے عکاسی کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جب کسی بھی اضطرابی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ جذبہ کوئی بھی ہو، چاہے غم ہے، غصہ ہے، محبت ہے یا نفرت ہے، جب جذبوں کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو اندر ایک بے چینی سی پھیل جاتی ہے، اور یہی بے چینی انسان کو ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دیتی۔ انہی کیفیت کا اظہار منیر نیازی نے اس شعر میں بھی کیا ہے کہ عاشق کے دل کے اندر جذبوں کی آگ دہک رہی ہے، اور یہ آگ وہ دل میں لیے بے چین اور پریشان پھر رہا ہے۔ جذبات کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ وہ جسم کو اندر سے اس طرح جلا رہی ہیں جیسے آگ کی تپش جب کسی چیز تک پہنچتی ہے تو اس تپش کے باعث پگھلنے لگتی۔ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید کچھ نہ رہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید کچھ نہ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جذبہ کون سا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جذبہ عشق ہے جو عاشق کو دربدر لیے پھر رہا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ جب انسان کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بغیر اس کو کسی طور پر چین نصیب نہیں ہوتا۔ محبوب کی جفا بھی، اس کی بے وفائی بھی عاشق و محبوب کی محبت سے بیگانہ نہیں کر سکتی۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جو چہرہ ایک دفعہ نظر میں سما جائے تو وہ دنیا والوں کے نزدیک خوبصورت ہو یا نہ ہو، کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتا، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ جب میں نے پرستش کی حدوں تک تجھے چاہا، جب میں نے پرستش کی حدوں تک تجھے چاہا، پھر جو بھی حسین تھا میرے معیار سے کم تھا۔ ایسی صورتحال میں عاشق کے دل کی سب سے بڑی خواہش ہی محبوب کا دیدار، اس کی محبت کا حصول ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں میسر نہیں ہوتی تو پھر اس کی بے چینی ایک فطری امر ہے۔ اگر اس شعر کو دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو اس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو کسی بھی جذبوں کی شدت میں گم ہوتا ہے، چاہے وہ غمزدہ ہے، غم جانا ہے یا غم دورہ، یا نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، محبت یا حسد میں مبتلا ہے یا غصے میں۔ جب جذبوں کی شدت دل میں بڑھ جاتی ہے تو وہ بے چینی کا سبب بنتی ہے، اور اگر ان جذبوں کو کسی بھی سطح پر اہمیت نہ ملے تو انسان کی مایوسی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی مایوسی پھر اکتاہٹ اور بے چینی کا سبب بنتی ہے۔ چھلکائے ہوئے چلنا خوشبو لبے لالین کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ چھلکانا، گرنے کی کیفیت، لبالب ہونا کسی چیز کا، لبے لالین سرخ ہونٹ، اور مہکائے ہوئے چلنا خوشبو، مہک۔ محبوب جب چلتا ہے تو اس کی خوشبو سے تمام اطراف اس طرح مہکنے لگتی ہیں جیسے وہ تمام باغ کو ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ اس شعر میں منیر نیازی نے منفرد انداز میں محبوب کے حسن کی تعریف کی ہے۔ غزل چونکہ معاملات مہر و محبت اور واردات عشق و عاشق کی داستان ہے، اور شعراء حضرات ہمیشہ حسن فطرت کے ساتھ ساتھ اپنے مجازی محبوب کی تعریف میں رطب اللسان رہے ہیں۔ شاعری میں محبوب کے حسن و جمال کا موضوع بڑا اہم ہے۔ مختلف شعراء نے اپنے اپنے انداز میں محبوب کی دلکش تصویر کشی کی ہے۔ کہیں اس کی آنکھوں کی تعریف کی ہے تو کہیں قد و قامت کی، کہیں بالوں کی تو کہیں چال ڈال کی۔ دیکھ لے شیخ کر تیرا آنکھیں، پارسائی خراب ہو جائے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر محبوب کے حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب اس قدر خوبصورت اور حسین ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لبوں کی خوشبو سے تمام کائنات مہک رہی ہے، اور یہ خوشبو اس قدر زیادہ اور دلنشیں ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ محبوب نے تمام باغ کو اپنے ہمرکاب کیا ہوا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اسے کائنات کی ہر چیز سے حسین معلوم ہوتا ہے، اور کائنات کا کوئی اور حسن اس کی نظروں میں ٹھہر نہیں سکتا۔ دل پر جس شخص کی حکمرانی ایک دفعہ ہو جائے کوئی دوسرا حاکم آ نہیں سکتا۔ اس قسم کی کیفیت کی عکاسی آتش بھی کرتے ہیں، اور بلبل کہتے ہیں کہ بلبل عاشق اور پھول محبوب، اور بلبل اپنے محبوب کے لیے ہر لمحہ گیت گاتی ہے، لیکن آتش کے نزدیک کا محبوب بلبل کے محبوب سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے۔ غرض یہ کہ ہر شاعر نے اپنے اپنے انداز میں محبوب کے حسن کو بیان کیا۔ گویا محبوب حسین ہے اور عاشق ہر وقت اس کے حسن میں گم رہتا ہے، اور داغ دہلوی نے انتہائی کمال انداز میں حسن کو بیان کیا۔ داغ کہتے ہیں کہ محبوب اتنا حسین ہے
کہ وہ خود جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے حسن کا خود شیدائی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا۔ بقول داغ، آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، کوئی دم اور بھی اس میں پیدا ہونے دو۔ شکریہ۔